الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم اور آپ نے ابھی 500 مرتبہ درود شریف کا ورد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گراں قدر موقع ہمیں عنایت فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس سردی کے موسم میں ہم اور آپ اپنے گرم بستروں کو اور گھر بار کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے، اور ہم نے اللہ کے محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں درود شریف کا ورد کیا۔ ہم اور آپ یہاں اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ ہمارا دل اس کی اصلاح ہو جائے۔ قرآن مجید نے صاف اعلان کر دیا، قد افلح من زکاہا، کائنات میں وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے دل کو پاکیزہ بنا لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور تمام انسانوں میں وہ شخص ناکام، نامراد، خائب و خاسر اور نقصان میں پڑ گیا جس نے اپنے دل کو پاکیزہ نہیں کیا، جس نے تقوی اور پرہیزگاری نہیں اختیار کی۔ گویا آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ جس نے دل کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب، اور جس نے دل کو پاکیزہ نہیں بنایا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دل کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے اور پاکیزہ بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دل کو پاک کرنے کے لیے بھی علاج ہے، یہ باضابطہ۔ دل بیمار ہوتا ہے، قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے قلب میں مرض ہے، بیماری ہے، دلوں میں بیماری ہو جاتی ہے۔ یہ حسد جو ہے یہ انسان کے دل کی بیماری ہے، یہ کینہ انسان کے دل کی بیماری ہے، یہ کبر اور غرور، گھمنڈی، تکبر، یہ انسان کے دل کی بیماری ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو غریب سمجھنا، یہ دل کی بیماری ہے۔ بخل کرنا، یہ دل کی بیماری ہے کہ دولت رہتے ہوئے آدمی اس کو خرچ نہیں کر پا رہا، یہ بخالت ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔ اور دل کی تندرستی اور دل کی پاکیزگی کیا ہے؟ انسان کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے،
انسان کا بھروسہ اللہ پر ہے، انسان کا دل اللہ کے سامنے ڈرنے والا ہے، وہ سخی اور فیاض ہے، ان کے دل میں علماء کی تعظیم و تکریم ہے، ان کے دل میں بچوں پر شفقت ہے، ان کے دلوں میں بڑوں کا احترام ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب دل کی مضبوطی ہے، دل کی طاقت ہے اور دل کی تندرستی ہے، یہ سب چیزیں۔ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر یہاں بخل ہے، کینہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، تو یہ دل کی بیماری ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کی طرف انابت ہے، یہاں خوش اخلاقی ہے، یہاں ملنساری ہے، یہاں تواضع ہے، یہاں انکساری ہے، یہاں دوسروں کا احترام ہے، بڑوں کا احترام ہے، اساتذہ کا احترام ہے، والدین کا احترام ہے، اپنے عمرا کا احترام ہے، یہاں مال کو اللہ میں خرچ کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جذبہ ہے، سخاوت ہے، فیاضی ہے، سمجھ جائیے کہ دل تندرست ہے۔ اب یہ دل کی بیماری کیسے دور ہوتی ہے اور یہ دل تندرست کیسے ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں مال زیادہ کمانے کا حرص ہو گیا تو یہی تو لالچ ہے، یہی تو دل کی بیماری ہو گئی۔ مال خرچ نہیں کر رہے ہیں، جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، صدقہ عشرہ نہیں نکال رہے ہیں، یہی تو بخالت ہے۔ بخالت، بخل اسی کو کہتے ہیں، یہ تو دل کی بیماری ہے۔ یہ دل کی بیماری کیسے دور ہوگی؟ فرمایا کہ جس طریقے سے انسان کی جسمانی بیماری دور کرنے کے لیے ڈاکٹر ہیں، انسان کی یہ روحانی بیماری دور کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان کو طاقتور بنانے کے لیے ٹونک کی ضرورت پڑتی ہے، طاقت کی سیرپ لگتی ہے، فرمایا اسی طرح یہاں بھی ٹونک کی دوا ہے۔ پورا نظام وہی ہے کہ اگر آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کا دل گناہوں سے پاک ہوگا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، آپ کے دل سے کبر اور غرور نکلے گا، آپ کے دل میں تواضع اور انکساری آئے گی۔ اگر آپ استغفار پڑھیں گے تو آپ گناہوں سے بچیں گے، نیکی کی طرف آپ کی توجہ ہوگی۔ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو آپ کے قلب میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ اگر آپ اشراق اور چاشت اوابین کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فیاض بنائے گا، سخی بنائے گا۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذہانت اور حافظہ عطا کرے گا، اللہ آپ کو غنا اور مالداری عطا کرے گا۔ ہر چیز کے علاج متعین ہے، میں اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بیماری کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سن لیا کہ لوگوں جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چغل خوری مت کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، ڈکیتی مت کرو۔ ظاہر ہے مت کرو تو سن لیا، نہیں کرنا ہے۔ ہم توبہ بھی کرتے ہیں، بار الہ تمام گناہوں سے آپ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں، مگر پھر وہی گناہ کر لیتے ہیں۔ یہ استقامت اور گناہ سے بچنے کی طاقت جو نہیں مل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی مل جائے گی؟ آپ کو دست آنے لگے، پیچش لگ جائے تو ظاہر آپ کیا سمجھیں گے کہ ایسے ہی صحیح ہو جائے گا؟ آپ کو فاقہ کرنا پڑے گا، آپ کو الیکٹرول پینا پڑے گا، زیادہ پانی اتر گیا تو آپ کو باضابطہ گلوکوز لگانا پڑے گا، تب جا کے آپ صحت مند ہوں گے۔ آپ کو بخار اگر ہو گیا تو ظاہر ہے کہ بخار کے اتارنے کے لیے آپ کو جو سیرپ متعین ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو وہ پینا پڑے گا، تب بخار اترے گا، ٹمپریچر کم ہوگا۔ آپ سمجھیں گے کہ ایسے ہی ختم ہو جائے، تو ایسے تو ختم نہیں ہوگا۔ ساری روحانی بیماریوں کے علاج کے بھی ہمارے بزرگوں نے طریقے بتائیں، ساری روحانی اخلاق، بلند اخلاقی کے لیے بھی ہمارے بزرگوں نے طریقے بتائے ہیں۔
ایک پوری درسگاہ ہے، اسی کا نظام کا نام خانقاہ ہے۔ آپ اس خانقاہ میں آتے ہیں، درود شریف کا ورد اور اہتمام سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اب آپ کو یہ طلب اور تڑپ پیدا ہوئی، لوگ مجھ سے ملتے ہیں تنہائی میں کہ میرے اندر غصہ بہت زیادہ، یہ کیسے ختم ہوگا؟ میرا بچہ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، میرا دل فلاں کام میں نہیں لگ رہا۔ میں کہتا ہوں بھائی یہ صرف دعا تعویذ سے نہیں ہوگا، یہ تو آپ کی ایک بیماری ہے جس کو دور کرنا ہے۔ یہ دعا کا اہتمام کیجئے، آپ کا نظام درست ہو جائے، غصہ کم ہو جائے گا۔ آپ فلاں کام کیجئے، دل سے بخالت نکل جائے گی، مال کی محبت نکل کر اللہ کی محبت آپ کے قلب میں پیدا ہو جائے گی۔ سب سیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ حضرات کو میں یہ بتایا کہ آپ اس کے سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ اپنی بیماریوں کو نکالنے، آپ دیکھیے کہ آپ میں کون کون سی بیماری، فہرست بنا لیجیے، تنہائی میں ملیے اور بتائیے یہ بیماری ہے، اس کا علاج بتایا جائے گا۔ پھر آپ اس علاج کو کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ روحانی طور پر صحت مند ہو جائیں گے، روحانی طور پر بلند اخلاق آپ ہو جائیں گے۔ اس کی ضرورت ہے، تب جا کے آپ کا دل پاکیزہ ہوگا، تب جا کے آپ اس کے مصداق ہوں گے کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ اور جب دل میں یہ بیماریاں رہیں گی تو آپ ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے، لوگوں دل کی بیماریوں میں قوم سمود مبتلا رہی، کذب سمود بتغوا، سرکشی اور تکبر کیا انہوں نے۔ اور اس کا حشر دیکھا کہ قوم سمود کو فرشتوں کی ایک چنگھاڑ اس انداز سے آئی کہ ان کی آواز کی شدت کی وجہ سے ان کا قلب و جگر پھٹ گیا اور سب کے سب اس طرح مردہ ہو کر پڑے رہ گئے جیسے آگ جلائی جاتی ہے گھاس کی اور بجھ جاتی ہے تو جس طرح راکھ بن جاتا ہے، ساری قوم سمود کا راکھ بن چکا تھا۔ لکھا کہ تاریخ انسانی میں آدم سے لے کر قیامت تک اتنی طاقتور قوم سمود کی طرح کوئی نہیں آئی، جو بڑی ڈیل ڈول والی قوم تھی۔ کہا گیا کہ فرشتے نہیں اتارنے پڑے اس کے تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ کو، ایک فرشتہ آیا صرف، جس نے ایک آواز لگائی، اس آواز کی شدت نے قوم سمود کی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے ایسے عالی شان پہاڑوں میں مکانات بنائے تھے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے قوم عاد کا پڑھا، قوم نوح کا پڑھا، فرعون کے غرقاب ہونے کا واقعہ پڑھا، آپ نے قارون کے دھنسا دینے کا واقعہ آپ نے پڑھا، شداد کی جنت آپ نے سنی۔ یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا آدم سے لے کر آج تک اسی نظام پر ہے۔ جو اللہ کے ساتھ سرکشی کرتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پکڑ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ تواضع ان کے ساری اختیار کیجئے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کیجئے، نسبت پیدا کیجئے، اور اللہ کے ساتھ نسبت پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ آپ کو نسبت پیدا کرنی پڑے گی، اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑے گا، تبھی جا کر اللہ کی محبت ہوگی۔ اگر عطر کی دکان میں جائیں گے، نہیں بھی خریدیں گے، نہیں بھی لگائیں گے، تب بھی آپ نکلیں گے تو آپ کا کپڑا معطر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں آگ کی بھٹی جل رہی ہے، آپ لوہار کے یہاں سے نکلے تو آپ کے کپڑے پر چنگاڑی ہوگی، اور اس چنگاری سے آپ کا کپڑا جلا ہوا ہوگا، خاکستر ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس دھول سے، اس گرد سے، اس راکھ سے آپ گندے ہو چکے ہوں گے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ معاشرہ اسی کا نام ہے کہ آپ کس ماحول میں، اللہ والوں کی صحبت آپ اختیار کیجئے، نسبت قائم کیجئے۔ میرے بھائیو، آپ سمجھتے ہیں کہ نسبت کیا چیز ہے؟ نسبت کا معاملہ اگر آپ، میں نے بتایا تھا بہت پہلے واقعہ، اللہ والوں کی نظر بھی اگر کسی پر پڑ جاتی ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا تھا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی دہلی کی جس جامع مسجد میں ترجمہ قرآن لکھتے تھے، ایک روز ترجمہ قرآن لکھ کر باہر نکل رہے تھے، کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ سوچ رہے تھے، ایک سیڑھی پر جامع مسجد کے کھڑے رہے، سامنے کچھ کتے تھے، ایک کتا سامنے تھا، اس کو دیکھ رہے مگر سوچ رہے دماغ کہیں اور ہے، آنکھ وہاں ہے۔
حضرت تھانوی نے لکھا کہ جب وہ کتا دلی کی گلیوں میں جاتا تھا تو 10-20 کتے ان کے پیچھے لگ گئے۔ بزرگوں نے کہا کہ شاہ عبد القادر کی نظر اس کتے پر پڑی تو کتے کی دل کی دنیا ایسی بدلی کہ ہزاروں کتے ان کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ تو اللہ والوں کی نظر جب اللہ والے اللہ کے بندوں پر پڑ جائے تو اس کا کیا ہوگا آپ بتائیے۔ چھتہ مسجد کا بھی ایک واقعہ مشہور ہے، دیوبند کے اندر چھتے کی مسجد ہے۔ چھتے کی مسجد میں حضرت مولانا یعقوب صاحب پہلے شیخ الحدیث اور صدر مدرس تھے، وہی نماز خود پڑھاتے تھے مسجد میں۔ تو جب بھی نماز پڑھانے لگے تو دیکھتے تھے کہ اندھیری مسجد، اس زمانے میں تو لائٹ وائٹ تھی نہیں، جب نماز شروع ہوتی ہے تو مسجد روشن ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد لگا کہ کسی شخص کے آنے کی وجہ سے مسجد روشن ہو جاتی ہے، اندھیری مسجد، تاریک مسجد روشن ہو جاتی، چمک جاتی۔ ایک روز ایک شاگرد کو لگایا تو شاگرد نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے، اس کے آنے کی وجہ سے تاریک مسجد روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت کو بتایا، حضرت نے کہا کل نماز کے بعد اس کو روکنا، مجھ سے ملے۔ ان کو روکا گیا، حضرت سے ملا، آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے کہ جب تم آتے ہو تو مسجد روشن ہو جاتی، چمک اٹھتی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت یہ میرا ایک راز تھا جو آج فاش ہو رہا ہے، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ میں بچپن کی میری عمر تھی، ابھی بالغ ہوا ہوں گا، 15 سال کی میری عمر ہوگی، اسی زمانے میں حضرت سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ رائے بریلی سے لے کر بالا کوٹ کی پہاڑی پر جہاں وہ شہید ہوئے اس جہاد کے لیے نکلے تھے، دیوبند ہی سے گزرا تھا۔ چھتہ مسجد بلکہ قاضی مسجد کی نکڑ پر راستے پر میں کھڑا ہو گیا تھا، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی مجھ پر نظر پڑ گئی تھی، اور اس نظر کی بات یہ ہوئی کہ اس دن سے میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں اپنے اندھیرے کمرے میں لائٹ نہیں جلاتا، میں اپنے اندھیرے کمرے میں اسی کی روشنی ہوتی، میں جس تاریک جگہ پر جاتا ہوں وہاں روشنی ہو جاتی ہے، میں مسجد میں بھی جاتا ہوں تو اسی سے روشنی ہو جاتی ہے۔ سید احمد شہید کی نظر کا یہ اثر تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ والوں کی نظر کا حال لوگ سمجھتے ہیں کہ آخر اس نظر میں کیسے ہوگا، لوگ سائنٹیفک طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، سائنٹیفک طور پر، عقلی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس سے کیسے معاملہ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انسانوں کو دیکھ لیا وہ سارے انسان صحابی بن گئے، اور صحابی کے قدموں نہیں، صحابی کے گھوڑوں کے کھروں پیروں کے نیچے کی زمین کی جو قیمت ہے، اس قطرات کی، اس ذرات کی، اس دھول کی، وہ شیخ جیلانی کی بھی قیمت نہیں، وہ ویسے قرنی کی بھی قیمت نہیں، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے بزرگ اور بڑے سے بڑے تابعی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا یہ مقام کیوں ہوا؟ صحابی کا مقام صحابیت پر کائنات کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، صرف اس لیے صحابی کہتے ہیں ان کو، اس لیے کہ صحبت ملی ہے محمد الرسول اللہ کی، اس لیے وہ صحابی ہو گئے صحبت سے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی ایک بات سن کر، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پہلی ایک نظر محمد کی جس پر پڑ گئی وہ صحابی بن گیا۔ بالغ ہونا بھی ضروری نہیں، اگر 2 سال کے بچے کو محمد نے دیکھ لیا، گود کے دودھ پیتے بچے کو، وہ بھی صحابی بن گیا۔ 1 مہینے کے بچے کو اگر محمد کی نظر پڑ گئی، دیکھ لیا اس بچے کو، تو وہ صحابی بن گیا۔ اب وقت کے اویس قرنی ہوں یا وقت کے شیخ جنید بغدادی ہوں یا شیخ جنید عبد القادر جیلانی ہوں، وہ اس بچے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا جس پر محمد کی نظر پڑ گئی ہے۔ فرمایا کہ چھوڑ دیجئے اس نظر کو، آپ اس طرح دیکھیے، اگر اللہ والے کی نظر نہیں پڑی آپ پر، آپ کی نظر اللہ والے پر پڑ گئی، تب بھی آپ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ سمجھتے ہیں کیوں؟ صحابی وہ نہیں ہے جس کو محمد نے دیکھا، وہ بھی سب صحابی ہو گئے جنہوں نے محمد کو دیکھ لیا۔ فرمایا کہ جس انسان نے محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا، حالانکہ آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر نہیں پڑی، تب بھی وہ صحابی ہو گیا۔ یہ نظر کا، یہ صحبت کا مقام ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی اگر آپ سائنٹیفک طور پر دیکھنا چاہیں، موقع نہیں، بات تفصیل میں چلی گئی، میں ایک واقعہ اپنا خود بتاتا ہوں۔ ہندوستان میں تامل ناڈو میں ایک شہر ہے کوئمبٹور۔
کیرل سے قریب ہے، کوئمبتور شہر میں میرا جانا ہوا بار بار۔ حضرت مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اٹلی سے ایک پرندہ سال میں ایک مرتبہ آتا، اپریل کے مہینے میں ہندوستان میں، وہ وہیں کوئمبتور میں وہ جگہ ہے۔ میں اس جنگل میں بھی گیا اور میں نے اس مقام کو دیکھا، اس پرندے کو جہاں پر وہ پرندہ آتا ہے سال میں ایک مرتبہ اٹلی سے۔ آپ کو حیرت ہوگی، وہ یہاں انڈا دے کر وہ پرندہ چلا جاتا ہے اٹلی، اور اس پرندے کی وہیں سے اپنی نگاہ کی گرمی سے انڈا کو وہ پرندہ سیتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں بچہ پیدا ہوتا اس انڈے سے۔ آپ سمجھ پائے بات؟ جس طرح بچہ مرغی کو آپ نے دیکھا کہ انڈے پر بیٹھتی ہے، گرماتی ہے، اس گرماہٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ تو اٹلی میں ہوتی ہے، لیکن وہ پرندہ اٹلی میں وہ متوجہ ہوتی ان انڈوں کی طرف، اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس پرندے کی نگاہ کی گرمی اور توجہ کی شدت کا عالم یہ ہے کہ انڈا سے بچہ پیدا ہو جائے تو انسانوں کے توجہ کی گرمی کیا ہوگی، آپ اندازہ کیجئے میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ اس کو سمجھیے کہ آپ اپنے دل کو بنانے کے لیے اس کائنات میں پیدا کیے گئے۔ اگر دل بن گیا تو آپ بن گئے، اور دل نہیں بنا تو آپ ناکام رہ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ آقا و مولا کی ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اے لوگو، اگر انسان کا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ لوتھڑا درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ لوتھڑا بگڑ جائے گوشت کا وہ ٹکڑا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو اے لوگو، وہ قلب ہے، قلب جو ہے گوشت کا وہ لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا تو سارا جسم سدھر گیا، وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس قلب کو بنانا ہے جو انبیاء تشریف لائے، 1,24,000 کا سلسلہ رہا، سب دلوں کے بنانے کے لیے آئے، دلوں کو بنانے کے لیے، دلوں کی تبدیلی کے لیے، دلوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ دلوں کی اصلاح کی سوچئے اور دلوں کی اصلاح کیجئے، اور اپنے دل کو برائیوں سے، بیماریوں سے پاک کر کے دلوں کو تندرست کیجئے۔ یاد رکھیے ایک بات، اور آخری بات، آپ پہلے مرحلے میں کم از کم یہ کیجئے، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے آپ حضرات، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ 100 مرتبہ درود شریف صبح میں، اور 100 مرتبہ استغفار، اور اسی طرح 100 مرتبہ درود شریف شام میں، اور 100 مرتبہ استغفار۔ صبح میں 100 مرتبہ درود شریف، 100 بار استغفار فجر کے بعد، اور مغرب کے بعد، یا مغرب بعد سہولت نہ ہو تو عشاء کے بعد 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیے۔ اپنے گھر میں تسبیح ضرور رکھیے تاکہ پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو، بھولیں نہیں کہ کم ہوا کہ زیادہ۔ صرف 100 مرتبہ درود شریف استغفار پڑھ لیجئے۔ میں کہتا ہوں اے لوگو، آپ کے تو آدھی بیماریاں، آپ کے آدھے مشکلات، آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی غربت اور فقر و افلاس ہے، لوگوں استغفار تو کر کے دیکھو، تمہارے گھر میں رزق کے دہانے کھل جائیں گے۔ استغفار پڑھ کر تو دیکھو، اللہ رزق حلال کے دروازے ایسی طرح کھولیں گے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ استغفار اور درود شریف کا اہتمام کیجئے۔ دوسرا ایک کام آپ اور کیجئے، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ درود شریف، 10 مرتبہ استغفار، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور تسبیح فاطمی، یہ 4 چیزوں کا اہتمام کیجیے۔ صرف 10 مرتبہ درود شریف، 10 مرتبہ استغفار، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اور تسبیح فاطمی تو آپ پڑھتے ہی ہیں عصر کے بعد اور فجر کے بعد، آپ ساری نمازوں کے بعد اس کو پڑھ لیجیے۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، سنتوں سے فراغت کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اور جن نمازوں کے بعد سنت نہیں ہوتی ہے، فرض کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ اس لیے فجر کے بعد اور عصر کے بعد چونکہ سنت نہیں ہے فرض نماز کے بعد، اسی بنیاد پر فرض نماز کے بعد ہی یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ظہر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو، ان تینوں فرض کے بعد چونکہ سنت ہیں،
اس لیے سنتوں سے فراغت کے بعد آپ اس ذکر کو کیجئے، آپ اس ذکر کا اہتمام شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ بہت ساری بلا، بڑی مصیبتیں، بڑے مشکلات، بڑا ذہنی ٹینشن اور بہت ساری پریشانیاں ایسی کافور ہو گئی، ختم ہو گئی، ذہن ایسا ہلکا ہو جائے گا، ایسا کھل جائے گا جیسے لگا کہ دل پر کوئی پردہ پڑا ہوا تھا، ہٹ گیا۔ آپ صرف اتنی چیزوں کا اہتمام کیجئے، پھر آپ اپنے حالات و کیفیات مجھے بتائیے، انشاءاللہ العزیز پھر آگے ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے گی اور پھر اس کی روشنی میں آپ کو کوئی تعلیم تلقین کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال بات صرف اتنی عرض کرنی تھی کہ ہمیں اور آپ سب کو اپنے دل کی اصلاح کی فکر لے کر کھڑا ہونا چاہیے اور اس کو پورے یقین کے ساتھ یقینی بنانا چاہیے تاکہ ہم کامیاب لوگوں کی صف میں کھڑے ہو سکیں۔ کل میدان محشر میں افسوس کرنے سے اور حسرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ دنیا ہی کرنے کا موقع ہے، یہی مرحلہ سوچنے کا ہے۔ انبیاء آتے رہے، سمجھاتے رہے، ہر نبی نے یہی کیا اور میں بھی نبی کا وارث ہوں، میں بھی یہی کہتا ہوں لوگو ما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بڑی واضح انداز میں اور بڑی صفائی کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے بات پہنچا دی ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کے ذمے ہے۔ دعا کریں اللہ